الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ طبرانی کبیر حدیث نمبر 2729۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رباعیات رضا ماہ سفر المظفر کے سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی و مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا اجر و ثواب مزید ترقی پائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رکھیے، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی نیک عمل کا ثواب نہیں ملتا، اور اچھی نیتیں جس قدر بڑھتی جائیں گی نیک عمل میں اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، ثواب پانے کے لیے اس سلسلے میں اول تاخیر شرکت کی نیت کر لیجئے۔ ذکر مصطفیٰ اور علم دین کی تعظیم کے لیے حتی الامکان دوزانوں بیٹھ کر سننے کی نیت کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم جلالت پر عز و جل یا جل جلالہ کہنے کی نیت کیجئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پاک پر درود شریف پڑھنے کی نیت کر لیجئے۔ سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام پاک انشاءاللہ عز و جل ہم لیں گے، بار بار لیں گے انشاءاللہ عز و جل، تو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے کی نیت فرما لیجئے۔ اعلی حضرت علی رحمت رب العزت کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت خوبیوں سے نوازا۔ آپ حافظ قرآن تھے، آپ مفسر قرآن تھے، آپ محدث تھے، آپ مفتی تھے، آپ مجتہد فی المسائل تھے، 14ویں صدی کے مجدد، با کرامت ولی اللہ، پیر طریقت تھے، سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک عظیم شاعر بھی تھے کہ جن کی شاعری قرآن و حدیث کی ترجمانی، جن کی شاعری بزرگان دین کے اقوال کی ترجمانی۔ تو آپ کی جو رباعیات ہیں وہ اس سلسلے میں پیش کی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ وہ ماہ منور ہے جس میں سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کا عرس مبارک 25 سفر المظفر کو ہند میں بریلی شریف میں منایا جاتا ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، نقصان نہ دے گا تجھے عصیاں میرا، غفران میں کچھ خرچ نہ ہوگا تیرا، جس سے تجھے نقصان نہیں کر دے معاف، جس میں تیرا کچھ خرچ نہیں دے مولا عز و جل۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی ہے، مناجات کی جا رہی ہے کہ یا اللہ عز و جل، میرا عصیاں، میرے گناہ تجھے کچھ نقصان نہیں دیتے، اور غفران یعنی معافی، بخشش اگر تو فرما دے تو تیرا خرچ نہیں ہوتا، مجھے معاف کرنے میں تیرا خرچ نہیں، میرے گناہوں سے تیرا نقصان نہیں، تو اے پاک پروردگار جس میں تیرا کچھ خرچ نہیں وہ مجھے دے دے۔ کیا دے دے؟ مجھے بخشش دے دے، مجھے مغفرت دے دے۔ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کتنا پیارا انداز اختیار کرتے ہیں، اور کس طرح رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اعلی حضرت کے صدقے میں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی پنج سورہ جو مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ ہے
اس میں استغفار کرنے کی بڑی پیاری پیاری فضیلتیں ہیں۔ چنانچہ مجمع الزوائد حدیث نمبر 17575 کے حوالے سے لکھا ہے کہ خاتم النبیین صاحب قرآن مبین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی جلا یعنی صفائی استغفار کرنا ہے۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3819، محبوب رب ذوالجلال صاحب جود و نوال شہنشاہ خوش خصال سلطان شیریں مقال پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ مجمع الزوائد حدیث نمبر 17579۔ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مسرت نشان جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ کرے۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3818۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے پائے۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ تو جو کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے، جو اپنی مادری زبان ہے اسی میں کر لے، اپنے گناہوں کو یاد کرے اور اللہ کی بارگاہ میں زاری کرے، روئے، تو اس کے دلوں کا جو زنگ ہے توبہ کرنے سے استغفار کرنے سے دور ہو جائے گا۔ توبہ کرے گا پریشانی دور ہو جائے گی، تنگی دور ہو جائے گی، رزق کی انشاءاللہ فراوانی ہوگی۔ توبہ کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کے نام اعمال میں یہ درج ہوگا اور جب نام اعمال یہ اپنا پائے گا تو انشاءاللہ اسے خوشی نصیب ہوگی۔ تو ہمیں کثرت سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے جو کہ صحیح بخاری حدیث نمبر ہے 6306۔ حضرت سیدنا شداد بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، خاتم المرسلین رحمۃ اللہ للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج السالکین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سید الاستغفار ہے۔ وہ سید الاستغفار کیا میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جس نے اسے دن کے وقت ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا پھر اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے، اور جس نے رات کے وقت اسے ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا پھر صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو ہر آن اپنے رب عز و جل کے حضور توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے دنیا اور آخرت میں ہمیں خوب خوب فضائل حاصل ہوں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دن رات میں 70 بار استغفار فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ کتاب الدعاء للطبرانی حدیث نمبر 1838، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم واللیلۃ 70 مرۃ
میں دن رات 70 مرتبہ اللہ عز و جل سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. یہ آپ کی تواضع، آپ کی انکساری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. آپ بخشے بخشائے ہیں اور آپ کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف ہوں گے. یاد رکھے ہر نبی معصوم ہوتا ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. آپ تو تمام معصومین کے بھی سردار ہیں. کاش ہمیں توبہ استغفار کی سعادت حاصل ہوتی رہے. سید المبلغین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک سفر کے موقع پر فرمایا استغفار کرو. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم استغفار کرنے لگے، فرمایا 70 مرتبہ پورا کرو. جب ہم نے یہ تعداد پوری کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یا عورت اللہ عز و جل سے ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کے 700 گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور بے شک جو بندہ دن یا رات میں 700 سے زیادہ گناہ کرے وہ بڑا بد نصیب ہے. تو اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس انداز سے مغفرت اور بخشش کی دعا کر رہے ہیں اور کیا عرض کر رہے ہیں؟ نقصان نہ دے گا تجھے عصیاں میرا، غفران میں کچھ خرچ نہ ہوگا تیرا، جس سے تجھے نقصان نہیں کر دے معاف، جس میں تیرا کچھ خرچ نہیں دے مولا. کیا عشق بھرے اور محبت بھرے انداز ہیں سیدی اعلیٰ حضرت کے. بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے؟ سبحان اللہ. اے رضا جانے تیرے نغموں کی نثار. اعلیٰ حضرت نے کیسے پیارے پیارے کلام کہے ہیں، کیسی پیاری پیاری نعتیں ہیں، کیسے انداز سے آپ مناجات کرتے ہیں، منقبتیں لکھتے ہیں. سبحان اللہ. اندلیب کہتے ہیں بلبل کو، اے رضا جانے دل تیرے نغموں کے نثار، بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. اللہ تعالی ہمارے سید اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت کی تربت پر کروڑوں 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 رحمتیں نازل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا بات